دوستو، آج کے ایروز آف انٹیلیکٹ کے اس ایپیسوڈ میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا موضوع جس پر ہمیں آج گفتگو کرنا ہے وہ عقل اور تہذیب کے ارتقاء میں قرآن کریم کے کردار سے متعلق ہے۔ گزشتہ 1500 سالوں میں اس کائنات ارض و سماء کا سب سے بڑا وقوع انسان سے خدا کی براہ راست پیغام رسانی تھی، جو قرآن کریم کی شکل میں مرتب ہو کر آنے والے تمام انسانوں کے لیے خدا سے ہم کلامی کا ذریعہ بن گئی، اور یوں انسان ہم وقت ورائی اور ماورائی کیفیات سے دوچار ہونے کی پوزیشن میں آ گیا۔ انسان کو وہ ٹولز تو عطا نہیں ہوئے جو اس پیغام رسانی کے عمل کو سمجھ سکے، البتہ خود پیغام ربانی کی حقانیت کو سمجھنے کے لیے جن وسائل و آلات کی ضرورت ہے ان کا تذکرہ خود قرآن کریم ہی میں بار بار ہوا ہے، اور ایک کی طرف اشارہ قصہ آدم میں کیا گیا ہے۔ اسماء اشیاء کی بدولت آدم کی عظمت کی طرف اشارہ ہو یا فرشتوں کے شکوک و شبہات، ان سب میں عقل انسانی کی اہمیت اور بنی آدم کے تمام معاملات میں عقل کی فرما روائی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ شیطان کے رد عمل کا جواز بے عقلی سے عبارت تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ غلطی ہو جانے پر آدم کی شرمندگی، خجالت اور پھر توبہ کی خواہش یہ بھی بتاتے ہیں کہ عقل و خرد کی فرما روائی اور فراوانی کے باوجود بے عقلی پر مبنی رویے جاری تو رہیں گے، لیکن ایسے رویوں کی تہذیب کے لیے انسان ہدایت کی ضرورت کو محسوس کرتا رہے گا اور پہچان لینے پر اسے تسلیم بھی کر لے گا۔ قرآن کی آمد اس حقیقت کا اعلان تھا کہ اس کائنات کی بعض حقیقتیں ایسی ہیں جن کا صحیح ادراک خدائی رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں، اور یہ کہ قرآن کریم کے بعد کوئی اور ہدایت نہ آئے گی۔ یہ واضح کرنا بھی تھا کہ اب دنیا کا تمام تر کاروبار عقل و خرد کی روشنی میں چلنے والا ہے۔ البتہ قرآن ہر زمانے کے اعتبار سے اپنی تہیں کھولتا رہے گا، اور یوں فی زمانہ انسانی ہدایت کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن قرآن کی تہیں کھلنے کے عمل میں بھی عقل کو ہی پوری اہمیت حاصل ہوگی۔ مابعد قرآن دراصل عقل کی فرما روائی کا دور ہے، جس کا مکمل اور انتہائی واضح اظہار خود رسول اللہ کے زمانے سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ آپ نے خود اپنے عمل سے صحابہ کرام کی تربیت کچھ اس طرح سے کی تھی کہ وہ عقل کے صحیح استعمال کے طریقے سے بخوبی واقف ہو گئے تھے۔ قرآن کریم نے انہیں ایک ورلڈ ویو عطا کر دیا تھا جو ان کے عمل، ان کی فکر، عمل کی نوعیت اور رخ و ذہنی افق، آزادی فکر اور آزادی اظہار اور اس وسعت پذیر کائنات کے ساتھ اس کے رشتوں، حال و ماضی اور مستقبل کے بارے میں ایک نقطہ نظر فراہم کرتا تھا۔ چنانچہ دور اول میں جو معاشرہ قائم ہوا اس میں ایک فرد کے عمل کی انفرادی اور اجتماعی تقسیم ممکن نہ تھی، کیونکہ شعور میں یہ بات رچ بس گئی تھی کہ ہر اجتماعی عمل انفرادی صوتوں سے ہی پھوٹتا ہے، ذات اور معاشرہ الگ الگ نہ تھے۔ قرآن کریم نے غور و خوض اور فکر و تدبر کی ایک ایسی عادت ڈالی تھی کہ اسلام میں کوئی نووارد بھی قرآنی آیات سے احکام نکال لیتا اور اسے کسی اتھارٹی سے اس کی صحت کی جانچ کرانے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ شعور کی یہ پختگی خود رسول اللہ کے زمانے میں آپ کے اصحاب میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ عقل کے اس بے محابہ استعمال کی بدولت ہی انسانی صلاحیتوں کی ایسی بہار آئی کہ اس سے قبل نہ دیکھی نہ سنی قومیں اور تہذیبیں سرنگوں ہوئیں، اور دیکھتے دیکھتے یہ علاقہ پورے عالم کا مرکز بن گیا۔ تہذیبوں کے سرنگوں ہونے کی داستان بھی عجیب ہے۔ ابھی تک تو یہ ہوتا آیا تھا کہ ایک تہذیب دوسری تہذیب میں ضم ہو جاتی تھی، لیکن یہاں تو کوئی تہذیب ہی نہ تھی جو انہیں ختم کرتی۔ یہاں تو بس ایک ورلڈ ویو تھا جس میں مختلف تہذیبیں سما گئیں، اور پھر مقامی روایات اور تہذیب کے عناصر نے مل کر ایک ایسی تہذیب برپا کر ڈالی کہ کسی تہذیب کو اپنے ختم ہونے کی خبر بھی نہ ہوئی، اور نہ یہ احساس ہوا کہ ہماری تہذیب
کسی اور تہذیب میں گم ہو گئی ہے۔ اسلام نے کبھی تہذیبوں کو مٹانے کا کام نہیں کیا بلکہ انہیں اپنا لیا۔ حاتم طائی کا قصہ ہو یا نوشیروان عادل اور رستم و سہراب کے قصے، یہ تمام واقعات غیروں کے ہونے کے باوجود ہمارے اپنے بن گئے۔ اپنے نوجوان ساتھی معاذ بن جبل سے جب پوچھا کہ اگر ہدایت واضح نہ ہو تو کیا کرو گے، تو انہوں نے اپنی عقل کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی طرف اشارہ کیا، اور اس پر رسول اللہ نے والہانہ طور پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ معاذ بن جبل کو یہ ہدایت رسول نے نہیں دی تھی، بلکہ ورلڈ ویو کا جو فہم قرآن کریم اور رسول اللہ کی تربیت سے انہیں ملا تھا، کے نتیجے میں یہ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ عمرو بن العاص ایک دوسرے نوجوان صحابی نے جنگ سلاسل کے موقع پر اعتراض کے باوجود فجر کی نماز میں امامت کر ڈالی۔ جب رسول اللہ نے دریافت فرمایا، انہوں نے ایک آیت سے استنباط کرتے ہوئے اپنے عمل کی توضیح کی۔ رسول اللہ اسے سن کر صرف مسکرا دیے، اور یوں ایک نووارد اسلام نے دوسرے اصحاب رسول کی رائے کے برخلاف قرآنی آیت سے اپنے عمل کی توضیح کرتے ہوئے بارگاہ رسول سے خاموش ستائش حاصل کی، اور فقہ اسلامی میں عوام کو آسانیاں فراہم کرنے کا ایک ذریعہ بن گئے۔ قرآن کریم اور عقل انسانی کا رابطہ اتنا عام تھا کہ ایک نووارد اسلام کو بھی اس میں تکلف نہ ہوتا تھا۔ ایک معروف ترین مثال خلیفہ ثانی حضرت عمر کی ہے، جنہوں نے عراق کی زمینوں کی تقسیم کے سلسلے میں رسول اللہ کے عمل کے برخلاف اپنے فہم اور عقل کی روشنی میں ایک فیصلہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں مسلم معاشرے میں جاگیرداری کے نظام کی جڑیں بالکل ابتدا ہی میں کٹ گئیں۔ جب عقل انسانی خدائی پیغام کی تفہیم میں اپنی تخلیقی قوتوں کو استعمال کرنے لگی تو پھر کوئی حد نہ رہی۔ خدائی مخلوق وہ چاہے کسی بھی نوع کی ہو، عقل کی تگوتاز سے ماورا نہ رہی۔ مملکت کے انتظام ہو یا صحت و زندگی کے مسائل، زراعت اور صنعت و حرفت ہوں یا تجارتی معاملات، اشیاء فطرت ہوں یا مظاہر فطرت، نفس انسانی کے معاملات ہوں یا جسم انسانی کے وجود کی ہر شکل اور ہر قسم، وہ چاہے حسی ادراک کی تنگنائیوں میں محدود ہو یا ماورائے احساس، سب عقل کے دائرے میں آ گئیں۔ عقل کی کارفرمائی کا آغاز عہد اسلامی میں جو ہوا وہ صرف امت مسلمہ تک ہی محدود نہ رہا، بلکہ ہر اس قوم اور امت تک پھیل گیا جو امت مسلمہ کے ٹچ میں آئی، اور یوں اقوام مغرب نے بتدریج عقل کے استعمال کو اس کمال تک پہنچایا جس کی مثال شاید مستقبل میں بھی کہیں نہ مل پائے۔ اس پورے عمل میں جس کا اظہار اسلام کے زیر سایہ ہوا ہو یا پھر مغرب میں، دو نکتے بڑے اہم ہیں۔ اول یہ کہ عقل اپنے سفر میں اسلام سے شروع ہو کر مغرب تک پہنچتے ایک اہم ہم سفر سے محروم ہو چکی تھی۔ ایسے تصورات اور قدریں جو اس کے سفر میں سمت کی رہنما تھیں، یہاں ان کا ساتھ ختم ہوا، اور سمت و مقاصد کا تعین بھی اب عقل ہی کی روشنی میں ہونے لگا۔ دوسرا سانحہ یہ ہوا کہ اسلام میں بتدریج عقل کا استعمال کم ہونے لگا، اور اس سوچ کا سب سے پہلا وار خود وحی الہی کے فہم اور انطباق پر ہوا۔ نوجوان صحت مند ذہنوں کو راست نتائج نکالنے کی حوصلہ شکنی کی گئی، اور بس جو کچھ ماضی میں ہو چکا تھا وہی معتبر ٹھہرا۔ اس طرز عمل نے دوسری مخلوقات پر مسلمانوں کے ذہنی عمل کو بھی بتدریج متاثر کیا، اور یوں سائنس اور دوسرے علوم ہماری دسترس سے باہر ہوتے گئے۔ مغرب میں عقلی رویوں کے نفوذ نے جہاں کائنات اور اس کی اشیاء و مظاہر سے انسانی تعامل کی راہیں استوار کی تھیں، وہیں مذہب بھی ان کی دسترس سے محفوظ نہ رہ سکا۔ اس کی بڑی وجہ تو یہ تھی کہ بائبل نے انسانوں کے ذہنوں کو کوئی غذا فراہم ہی نہ کی تھی، اور وہ اس پوزیشن میں تھی ہی نہیں کہ انسانی فکر و عمل کے لیے کوئی ورلڈ ویو اور پیراڈائم فراہم کر سکے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کے ان قوتوں سے متصف ہونے کے باوجود اس کے پیروکاروں میں یہ منفی رجحان کہاں سے آیا؟ اس کی ایک وجہ تو شاید انسانی خمیر میں ہی ڈالی جا چکی تھی، جس کا اظہار قصہ عدم سے بھی ہوتا ہے، اور وہ ہے انسان کی یہ کمزوری کہ وہ اکثر منصب اور بزرگی کو سچائی کا معیار تسلیم کرنے کی غلطی کر ڈالتا ہے۔ ابلیس میں یہ صفات بدرجہ عدم موجود تھیں، اور انہی کی بنا پر وہ حضرت آدم کے نزدیک ایک معتبر اور قابل بھروسہ شخصیت کے روپ میں آیا تھا۔
سیرت کے مطالعے سے یہ اندازہ کرنا چندہ مشکل نہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے متبعین کو اس راہ پر چلنے سے روکنے کی بڑی شعوری کوششیں کی تھیں۔ صحابہ کرام کا یہ پوچھنا یا رسول اللہ یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی رائے، اور پھر رسول کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے اپنی رائے دینا، اور پھر رسول کا اصحاب الرائے افراد کو مشورے میں شامل کرنا اور اجتماعی رائے کو تسلیم کر لینا، اسی شعوری کوشش کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اپنی رائے کے برخلاف رائے کو قبول کر لینا عقل کی اہمیت کے اعلان تو تھا ہی، وہاں یہ بتانا بھی مقصود تھا کہ ایسے معاملات بہت ہیں جہاں رسول اللہ کی برگزیدگی اور ان کا مقام و مرتبہ بھی اہم نہیں، بلکہ عقل و تجربہ اور تجزیہ اہمیت اختیار کر جاتے ہیں۔ اسی بنا پر اسلام بطور ورلڈ ویو اور قرآن بطور پیراڈائم جب تک انسانی ذہنوں پر مستولی رہا تو تہذیبی سرگرمیوں کو بہار آتی رہی۔ انسانی تگ و تاز کا کوئی میدان ایسا نہ تھا جہاں ان قوتوں سے لیس مسلمانوں کا کوئی رول نہ رہا ہو۔ لیکن چند صدیاں گزریں کہ ایسی شخصیتیں پیدا ہوئیں جن کا علم و فکر کے اعتبار سے رتبہ ممکن ہے بہت بلند رہا ہو، لیکن انہیں اپنے افکار کو عامت المسلمین کے لیے معتبر بنانے کے لیے یہ کہنا پڑا کہ اللہ نے اپنے مخصوص طریقے سے یہ بات ان کے دل میں ڈالی ہے۔ بس اسی مقام پر پہنچ کر عام عقل کا رشتہ فکر و عمل سے ٹوٹنے لگتا ہے، شخصیت اہم ہو جاتی ہے اور عقل کے استعمال کی ضرورت بتدریج کم ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان انفرادی اور اجتماعی اعتبار سے بھی تہذیبی ارتقاء میں کوئی رول ادا کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ ہماری تاریخ میں ایسے بزرگوں کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے جنہوں نے اپنے اعلیٰ خیالات کو الہام اور کشف کی بیساکھیوں پر استوار کر کے انسانوں تک پہنچایا۔ وہ کامیاب بھی ہوئے، لیکن اس کے نتیجے میں عالم اسلام اجتماعی طور پر تہذیبی ارتقاء میں مرضی الہی کو پورا کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا، بلکہ انسانی ذہنوں میں شاید یہ خواہش پیدا ہونی بھی بند ہو گئی کہ اس جہان رنگ و بو کو انسانی زندگی کے لیے آسان سے آسان تر بنانے میں پیروان محمد کا بھی کوئی رول ہونا چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات کا قرآنی اعلانیہ ہمارے ذہنوں کو غریبوں کو کھانا کھلانے، ان کا تن ڈھانکنے، بیماروں کو دوا علاج فراہم کرنے، یتیموں، بیواؤں، بچیوں کو گھر بسانے جیسے معاملات ہی میں متحرک کرتا ہے۔ خیر کے کاموں کے عملی تعریف میں ہمارے ذہنوں نے گزشتہ 1500 سال میں کوئی سفر نہیں کیا۔ ہم آج بھی اسی مقام پر کھڑے ہیں جہاں آغاز سفر میں تھے۔ سائنس نے ایسی نت نئی راہیں کھولی ہیں جن کے ذریعے بھوکوں، ناداروں، مریضوں اور بیواؤں کے مسائل ریسرچ و تحقیق کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں، اور اس دنیا کو اللہ کی مخلوق کے لیے بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا تھا، لیکن اس پورے عمل سے پیروان محمد کا دامن خالی ہے۔ ایک وجہ قرآن کریم کو عام عقل انسانی کی دسترس سے دور رکھنے کی دانستہ کوشش اور اپنے پسندیدہ مفکرین کی جلالت علمی میں ایسا غلو جس کے نتیجے میں ان کے افکار و نظریات نقد و نظر سے غیر شعوری طور پر ماورا ہو جائیں۔ ان رویوں کی بنا پر امت مسلمہ ان حیات بخش قوتوں سے محروم رہی ہے جو ایک عظیم تہذیبی روایت کو دوسری زندگی عطا کرتی ہیں۔ ہم انہی وجوہات کی بنا پر سائنس میں الہام اور کشف کے رول کی نفی کرتے ہیں کہ ان اوصاف نے آج تک تہذیب کی پرورش نہیں کی، بلکہ تہذیبی ارتقاء کی مخالف سمت میں کام کرتی رہی ہیں۔ عقل و خرد کا استعمال تہذیبی گاڑی کو چلتا رکھنے کے لیے لازمی ہے، البتہ اس کو صحیح رخ جبھی مل سکے گا جب اسے علم الوحی اور اس سے متعلق علوم میں کار فرمائی کا موقع ملتا رہے، تبھی قرآن کریم کی فراہم کردہ اقدار اور تہذیبی ارتقاء کے سمت متعین کریں گی اور شاعر شکر و عز کا اظہار کریں گے، اور فاستبقوا الخیرات کا قرآنی حکم انسانی تہذیبی سرگرمیوں کو مہمیز عطا کرے گا۔ اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔